الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ گھر امن کا گہوارہ ہو تو جینے کا لطف ہی کچھ اور ہوتا ہے، اور اگر گھر مسائلوں کا گھر بن جائے تو جینا مشکل ہو جاتا ہے۔ بچے یہ گھر کی رونق ہوتے ہیں، اگر یہ اطاعت گزار، فرما بردار، محبت کرنے والے بن جائیں تو مزے کو بھی مزہ آ جاتا ہے۔ بچے ضدی ہوں، تنگ کرتے ہوں، بڑی آزمائش ہو جاتی ہے۔ اب بچے کیسے ہمارے طبیعتوں میں ڈھلیں، یہ ایک ٹاپک ہے کہ بچہ ہماری طبیعت کے مطابق ڈھل جائے۔ بچہ تو پھر بچہ ہی ہے۔ آج جو ہمارا موضوع یہ ہے کہ ایک ٹیم میرے رائٹ سائڈ پر ہے، ایک ٹیم میرے لیفٹ سائڈ پر ہے۔ والدین ہمارا ٹاپک ہے۔ بچوں سے جو آج ہماری ڈسکس ہے وہ یہ ہے کہ والدین کو اپنے بچوں کے ساتھ کس طرح کا انداز اختیار کرنا چاہیے۔ آج آپ کے سامنے ان کی سوچ کو ہم لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مقصد پازیٹیوٹی ہے، تاکہ دیکھنے سننے والوں کو اس بات کا اندازہ ہو جائے کہ کیا اچھا انداز ہے، کیا برا انداز ہے، بچوں کی سائیکی کیا ہے، بچے سوچتے کیا ہیں، بچے کرتے کیا ہیں۔ فرینڈلی بات کر رہا ہوں، ان کے پاس لکھی ہوئی چیزیں موجود ہیں، مجھے بٹھا دیا گیا ان کے ساتھ، شاید ہو سکتا ہے کہ میں ان کی لکھی ہوئی باتوں سے باہر نکل جاؤں اور شاید انہیں اس سمت لے جانے کی کوشش کروں جو شاید ان کے ڈکٹیشن میں نہیں ہے، ان کے پاس لکھی ہوئی چیزیں نہیں ہیں۔ تو یہ کچھ لکھی ہوئی چیزیں ڈسکس کریں گے، لیکن آپ تک میں کچھ پہنچانا چاہتا ہوں ان بچوں کے ذریعے، اور بچوں کے ذریعے بچوں تک کچھ پہنچانا چاہتا ہوں۔ اللہ ہمیں اچھی نیت عطا کرے، اور یہ سلسلہ انشاءاللہ ہمارا یہ جاری رہے گا۔ یعنی یہ فرسٹ ایپیسوڈ، پہلی قسط آپ اس سلسلے کی دیکھ رہے ہیں۔ یہ پروگرام بچوں کے ساتھ ہے، بچوں کے لیے ہے، لیکن بچوں کے ساتھ ساتھ یہ بڑوں کے لیے بھی کم مفید نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ جیسے میں نے عرض کی نا کہ والدین اور اولاد یہ ایک گھرانہ ہوتا ہے، اور اس میں جس قدر پیار و محبت کا انداز ہوگا تو وہ انداز انشاءاللہ آپ کو پرسکون زندگی کی طرف لے کے جائے گا۔ ہم نے یہ دو ٹیمیں رکھی ہیں، اس ٹیم کے بھی کوئی کیپٹن بنائے ہوئے ہیں۔ ایک کے کیپٹن یہ سر ہیں اور ایک کے کیپٹن یہ سر ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ان سروں کے سروں سے کیا نکلتا ہے یہ تو جب یہ کہیں گے تو تب پتہ چلے گا۔ تو پہلے سیدھی طرف چلتے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ بیلنس رکھوں، معتدل رہوں، اور دیکھتے کیا ہوتا ہے۔ میرے لیے بھی پہلا تجربہ ہے، ان کا میرے ساتھ پہلا تجربہ ہے۔ چلیں پھر چلتے ہیں ہم اپنے جو تیاری ہے اس کی طرف۔ بیٹا آپ کا نام؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام حنزلہ شوکت ہے۔ حنزلہ شوکت۔ شوکت، ٹیم بی، آپ اس ٹیم کو لیڈ کر رہے ہیں؟ اوکے، آپ کا نام بیٹا؟ میرا نام محمد طلحہ ناصر ہے اور میں اپنی ٹیم کو لیڈ کروں گا۔ آپ کا نام طلحہ ناصر، آپ اپنی ٹیم کو لیڈ کریں گے، واہ۔ چلیں تو آپ سے اسٹارٹ لیں، چلیں فرمائیں کیا کہتے ہیں آپ۔ آج کا جیسے آپ کو پتہ ہے موضوع ہے
والدین کو سختی کرنی چاہیے یا نرمی. یہ میری ٹیم ہے اور آج ہم اس بات پہ دلائل دیں گے کہ والدین کو نرمی کرنی چاہیے. یہ میری ٹیم ہے اور یہ آپ کو والدین کو سختی کرنی چاہیے. اس بارے میں آپ کو کچھ پوائنٹس آپ کو دیں گے. یعنی آپ کو یہ کہنا ہے کہ والدین کو کیا کرنی چاہیے؟ نرمی کرنی چاہیے. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ والدین کو سختی کرنی چاہیے. باپ رے باپ, مطلب یوں لوگ تو ان کو زیادہ پسند کریں گے. یہ ٹیم ہماری ہے, یہ نرمی کی باتیں کر رہی ہے. اچھا اب آپ بتائیے کہ والدین کو نرمی کرنی چاہیے. جی بالکل, کیونکہ ایک بات ہے کہ جب عزت دیتے ہیں تبھی عزت ملتی ہے. والدین سختی کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ بچے عزت کریں یا پھر ان کی بات مانیں. لیکن ایک بات ہے کہ جب عزت دیتے ہیں تبھی عزت ملتی ہے ان کو. تو اسی لیے ڈنڈے کے زور پہ کبھی بھی عزت نہیں دی جاتی. تو اس وجہ سے ہم لوگ نرمی کی سائڈ ہیں کہ اگر آپ نرمی کریں گے, بچوں سے شفقت کریں گے, ان سے پیار سے بات کریں گے, ان کو بٹھا کے سمجھائیں گے, تبھی وہ آپ کی عزت کریں گے, آپ کو مانیں گے. نہ کہ وہ کسی سختی کو مانیں گے, سختی کی بات کو مانیں گے. ہم بچوں پہ بہت زیادہ سختی کرنے کے حق میں اس کے لیے ہیں کیونکہ ہر بار بچے نرمی سے نہیں چلتے. بچوں کو کچھ ایسے حالات پیدا کر دیتے ہیں بچے بھی, والدین کو ان پہ سختی کرنا لازم ہو جاتا ہے. ہر بچہ نرمی سے نہیں سمجھتا, تو بچوں پہ سختی کرنا ضروری ہے. بچوں پر سختی کرنا ضروری ہے. ان کے نزدیک یہ ہے کہ عزت کرو گے تو عزت کریں گے, عزت دو گے تو عزت ملے گی. ٹھیک ہے, آگے بڑھتے ہیں, ابھی تو شروع ہوا ہے. جی آپ بتائیے, آپ کیا فرما رہے ہیں؟ والدین اگر سختی کریں گے تو بچہ مطلب اس کا دماغ بالکل بند ہو جائے گا, وہ اپنے والدین کی عزت ہی نہیں کرے گا اور اس کی دل میں عزت ہی نہیں ہوگی کچھ اپنے والدین کے لیے. اور اگر سختی کریں گے تو وہ بول دیں گے ہاں ٹھیک ہے یار کوئی بات نہیں, گھر جا کے مار کھا لیں گے, کیا ہو جائے گا, ایسے وہ بول دیتے ہیں اور پھر وہ چلے جاتے کہیں بھی. اچھا, اب یہاں سے کون آ رہا ہے؟ جی آپ کے ہاتھ میں مائک ہے, آپ بھی فرمائیں. اگر والدین ان پہ سختی نہیں کریں گے تو وہ دوسروں کی باتوں پہ آئیں گے. اگر والدین ان پہ سختی کریں گے اور ان کو بولیں گے کہ بیٹا اس کام پہ نہیں جانا, اس پہ برے لوگ جاتے ہیں, تو کبھی اس طرح نہیں کریں گے. اگر نرمی کریں گے, ہر بار نرمی کرنے سے بچہ کہ یہ ہو جاتا ہے ابو تو نرمی ہی کرتے ہیں, اگلی بار بھی نرمی کریں گے, کیا ہو گیا. اس لیے ہمیں ابو تو کچھ بولیں گے نہیں, پتہ ہے کہ مار تو پڑنی نہیں ہے, پھر آپ کیوں صحیح چلو گے؟ کیونکہ نرمی دیتے ہیں تو بچے کے دل میں عزت پیدا ہوتی ہے کہ یار میں چلو ایک دو دفعہ لیٹ ہو گیا ہوں لیکن ابو نے ڈانٹا نہیں, تیسری دفعہ میں جلدی آ جاؤں گا کیونکہ ابو مجھے ڈانٹتے نہیں, ابو مجھے اتنا پیار سے بات سمجھاتے ہیں. ماننے کا جذبہ پیدا ہوگا آپ کو جب کا. ابو نرمی کریں گے, گھر میں نرمی ہوگی, ہمیں شفقت سے پیار سے سمجھایا جائے گا تو ہم نیکسٹ ٹائم مانیں گے. جی بالکل, کہ یار چلو ابو نے کتنی نرمی سے بات کی, کتنے پیار سے سمجھایا نا. آپ کا یہ موقف ہے, تبھی تو دل میں عزت اجاگر ہوگی. عزت کا یہ بیٹا کہ اصل میں عزت کا یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ سختی کریں یا نرمی کریں, ماں باپ سختی کریں یا نرمی کریں, عزت تو اولاد نے کرنی ہی ہوتی ہے. ورنہ والدین اگر ظلم بھی کریں تب بھی اولاد کو ہمیشہ ماں باپ کی اطاعت ہی کرنی ہوتی ہے. لیکن اب ہماری ڈسکشن یہ ہے کہ اولاد نرمی سے زیادہ صحیح چلتی ہے یا سختی سے زیادہ صحیح چلتی ہے. ٹھیک ہے, تو ان کی باری ہو گئی تھی, اب کس کی باری ہے؟ اچھا آپ فرمائیں. نیرانشور جیسے انہوں نے کہا تھا کہ ہم اگر والدین بچوں پہ سختی نہیں کریں گے تو بچے بات نہیں مانیں گے, تو روب اور بات سمجھانے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ سختی کی جائے. نرمی سے جو کام نکلتا ہے وہ سختی سے نہیں نکلتا. آپ کہتے ہیں کہ پہلے کچھ بھی کسی میرے سے بھول ہو جائے, گھر میں گھر والے مجھے سختی نہ کریں, نہ مارے, نہ مجھے ڈانٹے, نہ مجھے کچھ بھی نہ کریں, بس ہمیشہ نرمی سے سمجھاتے رہیں. آپ کا کہنے کا مقصد تو یہ ہوا نا. جی اب آپ کی باری ہے, حسان بھائی آپ کہیں. ضروری نہیں ہے کہ سختی کے لیے بچے کو مارا ہی جائے, ڈانٹ بھی سکتے ہیں اور کوئی جو ان کی ایکٹیویٹی وغیرہ ہوتی ہیں ان کو بند کر دیں, جیسے وہ باہر کھیلنے جاتے ہیں وہ بند کر دیں. سختی کرنی چاہیے کہ اگر بچہ غلط راہ پہ چلے جائے تو اس کے لیے بھی سختی کرنی ضروری ہے. ایک ڈر ہونا چاہیے, ڈر ہونا چاہیے کہ ہمارا بچہ غلط راہ پہ پتہ چل گیا تو نا, ڈر ہونا چاہیے. اور یہ کہتے ہیں کہ ڈر نہیں ہونا چاہیے, بغیر ڈرے کام ہونا چاہیے. اچھا جی آپ بتائیں.
سختی کرنے سے بچوں کا کانفیڈنس ختم ہو جاتا ہے. جیسے ایک والد صاحب کو بچے کو بڑا نعت خواں بنانا ہے, تو جب اس کا کانفیڈنس ہی نہیں ہوگا تو وہ سب کے سامنے جیسے کہ نعت کیسے پڑھے گا. بچے کا کانفیڈنس ہی ختم ہو جاتا ہے سختی کرنے سے. اچھا آپ کہیں, کون کہے گا؟ جی آپ کہیے. بعض اوقات بچے نرمی کو ہے نا کمزوری سمجھتے ہیں, تو یار مسئلہ نہیں ہے, ابو کچھ نہیں بولیں گے, اس لیے وہ کمزوری سمجھتے ہیں. چل رہا یار, چلتا ہے چلتا ہے, تھوڑا لیٹ چلے جائیں گے. کوئی بولے گا کبھی رک جا, نہیں نہیں, یہ تو بولیں گے نہیں, ڈانٹ پڑے گی. اور آپ کیا بولو گے؟ یہ نرمی کو کمزوری سمجھتے ہیں, یہ بولتے ہیں پھر ماں باپ کچھ نہیں بولیں گے, امی جانے دے, چلو چلتا ہے. تو آپ کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے, نہیں ہونا چاہیے, سختی کرنی چاہیے. دل میں خوف رہتا ہے بچوں کے, جلدی گھر چلے جائیں گے. جیسے کہ رات کہیں گئے تھے, اتنے اب ٹائم دیا تھا ابو نے, اتنے بجے آپ کو بیٹا گھر آ جانا چاہیے. ذرا 1 منٹ لیٹ ہوگی اس کو یاد آ جائے گا, یار ابو نے کہا تھا میرے کو تو جانا ہی جانا ہے. اب بعض اوقات دوست بولتے ہیں ارے 2 منٹ یا 3 منٹ, پتہ چلا ابو کا سونے کا ٹائم ہو گیا تو ابو تو انتظار کرتے ہیں نا ماں باپ. انتظار کرتے ہیں. ہاں, ٹھیک ہے. جب بچے گھر سے باہر ہو تو والد سو ہی نہیں سکیں گے. بعض اوقات کیپٹن اتنا بولے گا, کسی اور کو کیپٹن موقع نہیں دے گا. پوائنٹ آ رہا ہے پوائنٹ آ رہے ہیں, چلے پوائنٹ کہ بولے. بعض اوقات ابو اتنا ڈانٹتے, مطلب اتنی سختی ہو جاتی ہے بچے پر کہ بچہ ابو سے قریب آنے سے بھی ڈرتا ہے کہ یار ابھی واپس جاؤں گا, ابو واپس ڈانٹیں گے, یار نہیں جاتا, چلو چھوڑو. وہ ایک سائڈ پہ بیٹھ جاتے ہیں کہ پھر ابو نرم ہوگا تو ابو کے ساتھ بیٹھے گا. ابو جب آفس سے لے آئیں گے تب میں باہر نکل جاؤں گا, ورنہ اگر ابو نرم ہوں گے تو ابو کے ساتھ بیٹھے گا, ہنسی مذاق والی باتیں بھی کرے گا, ابو کے ساتھ مل جل کر رہے گا. اور سختی کریں گے تو دیکھ کر ہی بھاگ جائے گا, کمرے سے باہر نہیں نکلے گا. وہ چپ تھوڑا چاپ بیٹھ کمرہ جائے کھول گا. کے دیکھے گا ابو بھی ناشتہ کر رہے ہیں, چلے جائیں پھر میں نکلوں گا. اب جب اور ابو کو تھوڑی سی پاؤں کے چلنے کی آواز آئے گی تو باتھ روم میں چلا جائے گا نا. آپ کہیں یہ تو ایک ہی بات ہے ان کو کہ بھائی نرمی کریں بھائی. پہلے ایسا ہوتا تھا کہ جو بچہ ہے اس کے ماموں چاچو وغیرہ ہوتے تھے, اگر وہ بچہ کوئی غلط کام کرتا ہے تو وہ ان کے بڑے ہیں وہ ان کو روکتے تھے. اور آج کل ایسا ہوتا ہے کہ والدین نے سختی کرنا چھوڑ دیے, تو پھر اگر کوئی ماموں چاچو وغیرہ سختی کرتے ہیں تو وہ والدین ان کو الٹا کہتے ہیں کہ نا آپ ہمارے بچے کو نہ کہو. تو پھر اس کا نقصان اس طریقے سے ہوتا ہے کہ اگر کوئی بچہ برا کام کر رہا ہے تو اس کا جو ماموں ہے چاچو ہے وہ اس کو روک نہیں پاتا. کیونکہ اگر روکوں گا تو اس کے والدین جو ہیں وہ میرے کو ہی کہیں گے کہ آپ کو ہم نے منع کرا تھا, آپ روکتے ہو. تو والدین کو اس لیے سختی کرنی چاہیے تاکہ جو دوسرے ہیں اگر وہ والدین سے چھپ کر بھی کرتا ہے نا تو اس کے جو رشتہ دار وغیرہ ہیں ماموں چاچو وہ اسے اس کام سے روکیں. چلیں یہ بھی ایک دلیل ہے. تو آپ پیچھے والے بھائی آپ کیا فرماتے ہیں؟ حاجی صاحب, اگر بچہ اس طرح کرے گا ہی نہیں کہ اس کے والدین نے اس کی تربیت نرمی سے کی ہوگی اور اس کے دل میں اس کے والدین کی عزت ہوگی, تو والدین کے سامنے بھی اور پیچھے بھی وہ اس طرح کام کرنے سے ڈرے گا کہ یار مما پپا تو نہیں دیکھ رہے, لیکن اگر میرا کوئی یہاں رشتہ دار ہے یا کوئی ہے وہ دیکھے گا تو اس سے میرے والدین کی بھی عزت خراب ہوگی اور اس سے میرے والدین کی عزت کا بھی نقصان ہوگا اور مجھے برا بھلا بھی کہا جائے گا اور میرے والدین کے سامنے میری عزت بھی خراب ہوگی. مقابلہ برابر کا ہے بھیا. جو بچہ ہے بہت زیادہ لاڈ پیار اور نرمی کی وجہ سے بگڑ گیا ہے, اب وہ ماں باپ سے جھوٹ بھی بولنے لگ گیا ہے, اب چوری بھی کر رہا ہے, تو اب اسے لاڈ پیار سے کس طرح سمجھائیں گے؟ جب لاڈ پیار کی وجہ سے ہی بچہ بگڑے گا, اور بیجا لاڈ پیار بھی تو بچوں کو نہیں دینا چاہیے, اتنا فری ہینڈ بھی بچوں کو نہیں رکھنا چاہیے کہ بچے پھر ایک ماں باپ کے ساتھ دوستانہ ماحول ہو جائے. پھر دوستانہ ماحول میں تو اکثر ایسا ہوتا ہے بدتمیزی کرے گا, ابے تبے کرے گا, معاذ اللہ. جی جی جی. اور ایسی ضروری نہیں ہے کہ ہم اپنے دوستوں کی ساری باتیں تو نہیں مانتے, پھر کوئی ماں باپ کوئی کام سب کے سامنے کہیں اور بچہ وہاں منع کر دے, ارے چلو نا ابو یار, ابو کوئی مسئلہ نہیں, ابو کوئی مسئلہ نہیں, ابھی جانے دے. ڈر ہونا چاہیے. جی, ایک خوف ہونا چاہیے ابو کا, تاکہ ابو کسی کے سامنے کوئی کام بولے نا, خوف ہونا چاہیے, روب ہونا چاہیے. میرے حساب سے نا ابو کا خوف ہونا چاہیے دل میں, امی ابو دونوں کا ہونا چاہیے. جی, تاکہ جب ابو نہ ہو گھر کے اندر, جب امی تھوڑا سا سختی رکھے اپنے بچوں کے اوپر. ڈانٹنے کا خوف زیادہ اچھا ہے یا مارنے کا خوف زیادہ اچھا؟ ڈانٹنے کا, کیونکہ بچوں کو اگر آپ ماریں گے نا تو بچے بگڑ جائیں گے. آپ مارنے کی فیور میں نہیں ہو, ڈانٹنے کی فیور میں ہو. میں سختی کے فیور میں ہوں. سختی بہت سارے قسموں کے, اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ سختی میں کیا کیا جائے گا؟ مارنا بھی آ سکتا ہے ایک حد پہ. جب بچہ بہت زیادہ بگڑ جائے نا تو اسے مارنا بھی ضروری ہے,
पॉकेट मनी कम कर सकते हैं आप, इनकी नाराज़ हो जाएं इनसे, इनका खेलने का टाइम कम कर दें, या इन्हें ट्यूशन में ज़्यादा भेजें, बाजी को बोल दें भाई इसको ना बिठा के याद करवाओ, इसको छुट्टी नहीं देना, घर में बोले खाना जब तक नहीं मिलेगा जब तक तुम मेरी बात नहीं मानोगे, बाहर जाना तुम्हारा बंद। मतलब इसकी बहुत सारी किस्में हैं, आप बहुत सारी तरीके से बच्चों को है ना डरा सकते हो। जैसे अब अभी अम्मी कह रही है कि अब है ना तुम्हें इस हफ्ते की पॉकेट मनी नहीं मिलेगी क्योंकि तुमने मेरी बात नहीं मानी है। अब जब तक तुम सुधरोगे नहीं, मेरी बात नहीं मानोगे, आगे पीछे पैसे बचा कर रखे हो तो उसने वो अम्मी अब्बू को उन पर नजर रखनी चाहिए इस तरह। ऐसा नजर जी। मेरे पास इनके लिए एक बहुत आला बात है। बहुत आला बात है, जब खुद ही फैसला कर लोगे बात आला है। ठीक है भैया। तो बात ये है कि फिर बच्चा जब घर में आएगा ना तो बच्चा अब्बू से प्यार नहीं खौफ करता होगा, अब्बू एक डराने की चीज लग जाएंगे कि अब घर में जाऊंगा अब्बू अगर कुछ भी करूंगा ना अब्बू ना पॉकेट मनी कम कर देंगे, नहीं यार। फिर बच्चा है ना एक बंद कमरे में बैठ के उसका दिमाग बिल्कुल खत्म हो जाता है। जब तक आप उसको फ्री हैंड नहीं करोगे ना वो अपनी फीलिंग्स आपसे शेयर नहीं करेगा। मतलब जब तक आप उसको साथ नहीं बिठाओगे, आप उसको एक कमरे में बंद कर दोगे, फ्री माहौल नहीं दोगे, वो डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा। वो आपको छोड़कर दूसरों से दोस्ती करना शुरू कर देगा, वहाँ बिगड़ने का चांस बढ़ जाएगा। और जब आप उसको अपने साथ बिठाओगे वो आपसे अपनी सारी फीलिंग्स सारी बातें शेयर करेगा। कहने का मकसद ये कि बच्चे को फ्री हैंड दें लेकिन इतना कि वो अपनी सारी बातें आपसे शेयर करे। फिर कोई सख्ती करने की जरूरत नहीं है कि मुझे ये बताओ मुझे ये बताओ, कोई नहीं, वो आपसे अपनी सारी बातें खुद शेयर करेगा, ना कि वो किसी डर से शेयर करेगा। आप क्या कहते हैं? बच्चों पर जो ना ज़्यादा सख्ती करने से बच्चे डिप्रेस्ड हो जाते हैं और मेंटली तौर पे ब्लॉक्ड हो जाते हैं। और बच्चे जब इस तरह दूर रहते हैं ना तो अब्बू और बच्चों के दरमियान जो ना गैप आ जाता है। हाँ, जनरेशन गैप जिसको कहते हैं। चलें अब आपकी बारी है, आप फरमाइए। देखिए हाजी साहब, हर वक्त नरमी करना तो ज़रूरी नहीं है क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का दौर चल रहा है, आजकल बच्चे वीडियोस बनाना शुरू कर देते हैं। तो आप वालिदैन जब सख्ती नहीं करेंगे तो नरमी करते रहेंगे तो फिर वो बच्चा तो नरमी में तो बोलेगा चलो वालिद साहब कुछ बोलेंगे नहीं, वो प्यार से समझा देंगे, मैं तो वीडियोस ही बना लेता हूँ, थोड़ी सी वीडियोस बना के थोड़े से पोस्ट कर लूँगा, मैं लाइक्स खवा लूँगा, ऐसे बातें करके और फिर है ना वो कर देते हैं। तो इसलिए सख्ती होगी तो फिर वो उस चीज़ को नहीं करेंगे क्योंकि वालिदैन अब जब तक सख्ती नहीं करेंगे तो फिर तो बच्चा मानेगा ही नहीं। चाप कहिए। सख्ती करने से बच्चा ज़िद्दी और बागी हो जाता है। अगर आप उस पर सख्ती करेंगे यानी अगर आपने उन्हें मार दिया तो सिर्फ उनकी गाल पर असर आएगा, उनके दिमाग पर असर नहीं आएगा। तो गाल पे ना मारे तो यानी कहीं भी यानी उनके जिस्म पर असर आएगा, उनके दिमाग में कुछ नहीं आएगा कि जो मैंने गलती की है वो मुझे आइंदा से नहीं करनी चाहिए। अगर उसी जगह वालिदैन उन्हें समझा दें कि बेटा इस तरह नहीं होता है, ये गुनाह है, तो उसके दिल में कुछ आएगा। और कभी कभार तो ऐसा भी होता है कि वालिदैन इतना टॉर्चर इतनी सख्ती करते हैं कि बच्चों की भागने की नौबत आ जाती है घर से, कि वो घर से भागना शुरू हो जाते हैं कि हमारे वालिदैन बहुत सख्ती करते हैं। उनको माइक दें पीछे, सीधे हाथ से ले, सीधे हाथ से दें। जी हाजी साहब, जैसे इन्होंने कहा कि आजकल सोशल मीडिया का दौर है, तो अगर उस चीज़ के नुकसानात बच्चों को बताए जाएंगे कि बेटा देखो ये इसके नुकसानात हैं, तो बच्चा उससे बचने की कोशिश करेगा। हर चीज़ का इलाज मारना या डांटना तो नहीं है। आप कहिए। ना बच्चों को शुरू से नरमी से ना अगर अच्छी तरबियत देंगे तो खौफ इलाही से अज़ाब इलाही से भी डर के है ना कुछ बच्चे पीछे आ सकते हैं। अगर शुरू से ही नरमी हो, अगर शुरू से आप सख्ती में रखेंगे तो बच्चे आपसे ये काम तो करेंगे लेकिन छुप के करेंगे कि अगर माँ बाप को पता चला तो ये है ना वो हमें डांटेंगे, इसलिए ना वो दोस्तों के साथ छुप के करेंगे। इसलिए उनको है ना प्यार से नरमी से है ना अगर कोई बात समझाई जाए तो वो छुप के भी है ना नहीं करेंगे कि है ना नहीं मेरे अम्मी अब्बू ने कहा था कि ये गलत अज़ाब इलाही भी आता है। तो इस वजह से नरमी से बच्चे समझ भी जाते हैं। हर वक्त ज़रूरी नहीं है कि उनको डांटा जाए मारा जाए। हाजी साहब एक बात है कि बच्चों को प्यार से समझाई हुई बात ज़्यादा याद नहीं रहेगी। जब बच्चों को डराया जाएगा या मारा जाएगा तो उसे काफी कुछ दिन तक तो याद रहेगा, यार मुझे यहाँ पे पढ़ा था, इस बात पे पढ़ा था, तो वो काम से बचेगा, वो काम करने से डरेगा। और एक बात है, जब मेरे भाई ने दोस्ती की बात की, और आजकल तो माँ बाप के साथ दोस्ती फैशन हो गया है और दोस्ती में बच्चे अक्सर इस हद तक को पार कर जाते हैं कि वो बदतमीजी भी कर जाते हैं। और दोस्तों की तो वैसे कौन सी बात मानी जाती है आजकल दोस्तों के साथ ऐसी बातें होती हैं। जवाब है, हाँ जवाब दें। अगर पहले से ही तरबियत ऐसी हो कि है ना दोस्तों के साथ भी है ना ऐसा नहीं करना है, दोस्तों के साथ भी अच्छी तमीज के साथ रहना है, तमीज के साथ रहना है, तो वो है ना माँ बाप भी दोस्ती करेंगे तो है ना ये माँ बाप बच्चों के लिए अच्छा होगा। अच्छा, माँ बाप ने अगर दोस्ती करी तो दोस्त को पैसे देता नहीं, तो अबू अम्बू पैसे कहाँ से देंगे? और अभी दोस्ती है क्या पैसे लेना करना, तो आगे भी हो जाएंगे माँ बाप। तो
दोस्ती में नुकसान नहीं हो जाएगा? दोस्ती तो दोस्ती होती है ना। अब वो भी कि दोस्ती दोस्ती होती है, वो दोस्ती में पैसे वैसे तो नहीं होते ना। अब ऐसा तो है ना कि है ना पूरा अच्छा जब पैसे लेना हो तो अम्मी अब्बू, वरना चलो दोस्ती। आदि साहब, दोस्ती का मतलब ये है कि वो मेंटेलिटी समझेगा, मतलब वालिद बच्चे की मेंटेलिटी समझेगा। और एक बात है, अगर बच्चा प्यार की वजह से वो इतना ढीठ हो जाए कि अम्मी अब्बू अगर नमाज का कहे, अरे अम्मी अभी पढ़ लूंगा थोड़ी देर बाद, उसको पता है अम्मी कुछ कहेंगी ही नहीं मुझे, और अगर अम्मी डंडा लेके आ जाए, अभी तक तुमने नमाज नहीं पढ़ी है, खड़े होकर जल्दी, वो डर के भागेगा, यार अम्मी मेरे को मारेंगी, जल्दी जल्दी जाके नमाज पढ़ लेगा। एक और बात है इसमें, ये सही कह रहे हैं कि सख्ती होनी चाहिए, लेकिन एक तहकीक के मुताबिक ज़्यादा डांट डपट, 49% बच्चे सिर्फ डांट डपट की वजह से बागी हो जाते हैं, वालिदैन की सख्ती की वजह से हो जाते हैं। आपने एक तो कहा ना इनकी बात, एक तो दुरुस्त है कि सख्ती होनी चाहिए, होनी चाहिए, आपका एक आड़ी तो गया, आपका एक खिलाड़ी तो गया। अभी तक इनका कोई भी खिलाड़ी टूटा नहीं है, आपका एक खिलाड़ी टूट गया। सख्ती इतनी ना हो कि मारदार हो जाए। मतलब आप इनकी सख्ती वाली दलील के कुछ कायल हो गए, मगर अब तक ये आपकी नरमी की किसी दलील के कायल नहीं हुए। तो आपके कैप्टन साहब से रिक्वेस्ट है कि आपका एक खिलाड़ी तो गया, इनको कुछ सख्ती समझ में आ गई तो इनको एक पॉइंट तो चला गया, ठीक है, आपको एक पॉइंट तो मिल गया कि आपने इनके एक खिलाड़ी को तोड़ लिया, कि वो आपकी बात इसकी समझ में कुछ ना कुछ आ गई। अब जो भी थी, टीम तो आपकी है ना भाई, मेरी तो टीम नहीं है। तो चले, किसकी बारी नहीं आई? आपकी बारी नहीं आई, आप फरमाएं क्या कहते हैं? ऐसा मेरे सामने टीम वालों ने कहा कि बच्चा डांट डपट से प्रेशर में आ जाता है, तो बाज़ औक़ात देखा कि बच्चे डांट डपट से काबिल भी बनते हैं। माँ बाप ने जैसे उनको कहा है कि स्कूल हो गई, होमवर्क का टाइम, ये सब टाइम इनको पता है, तो अभी उस टाइम पे ही करेंगे। ये लोग अभी अलग टाइम में जाएंगे, भाई मेरे अबू ने कहा है अब मैं इसी टाइम पे करूँगा, अभी अलग टाइम पे नहीं जाऊँगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मदनी चैनल के नाज़रीन, आपने बच्चों की बातें सुनी है। एक टीम कह रही है नरमी, एक टीम कह रही है सख्ती। जो नरमी कह रहे हैं वो उन्होंने सख्ती के साइड इफ़ेक्ट बयान किए, ठीक है, और जो सख्ती कह रहे हैं इन्होंने नरमी के साइड इफ़ेक्ट बयान किए। नतीजा क्या निकला? अब नतीजा मैं आपको अर्ज करता हूँ, ठीक है। अब आप सबको मैं रिजल्ट देने जा रहा हूँ, ओके जी। रिजल्ट ये होता है कि वालिदैन को हस्बे ज़रूरत नरमी भी करनी पड़ती है और हस्बे ज़रूरत सख्ती भी करनी पड़ती है, ठीक है। कहीं काम सख्ती से होता है और कहीं काम नरमी से होता है। अगर मुस्तकिल नरमी रखी जाए तो भी मामला ख़राब हो सकता है, अगर मुस्तकिल सख्ती रखी जाए तब भी मामला ख़राब हो सकता है। लेकिन एक औलाद को क्या करना चाहिए कि वालिदैन ख्वाह सख्ती करें या नरमी, इन्हें हमेशा अपने अम्मी अब्बू का फर्मा बरदार ही रहना चाहिए, ठीक है। क्योंकि गुस्सा आ जाता है, गुस्सा नॉर्मली आता है बेटा सख्ती पर, नरमी पर तो गुस्सा आएगा नहीं। गुस्सा कब आएगा? सख्ती पर आएगा। बुरी कब लगेगी बात? सख्ती पर लगेगी। तो असल जो हमने वालिदैन की मोहब्बत को देखना है कि मुझे मेरे माँ बाप से कितनी मोहब्बत है, मैं अपने माँ बाप को कितना चाहता हूँ, मैं अपने माँ बाप की कितनी बात मानता हूँ, मैं अपने वालिदैन की कितनी खिदमत करता हूँ। तो इसका पता तब सही तौर पर चलेगा जब माँ बाप सख्ती करेंगे ना, तो आप रिजल्ट में क्या दोगे? प्यार, इताअत, मोहब्बत, ये देंगे। क्योंकि वालिदैन को तो सख्ती करने की इजाज़त तो है ना, जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ माँ बाप को सख्ती करने की इजाज़त है, ये हम मानते हैं। सख्ती की इजाज़त तो है ना माँ बाप को। क्या औलाद को कहीं माँ बाप के साथ सख्ती करने की इजाज़त है? कहीं भी नहीं है। तो वालिदैन के ये दो रोल हैं, एक है सख्ती, एक है नरमी। परिंदे के कितने पर होते हैं बेटा? दो। एक पर कभी परिंदा उड़ सकता है? ठीक है।
परवरिश के ये दो पर हैं, बच्चों की परवरिश के ये दो पर हैं। एक पर का नाम सख्ती है, एक पर का नाम नरमी है। जब ये दोनों पर का सही इस्तेमाल होता है ना तो घर मदीने की तरफ उड़ता है। समझ गए बेटा? तो वालिदैन के लिए ये सबक होता है। मैंने वालिदैन से ये रिक्वेस्ट करनी है कि हमने आपके सामने बच्चों की एक जनरल मेंटेलिटी सामने रखी है कि सख्ती के साथ बच्चे क्या सोचते हैं, नरमी के साथ बच्चे क्या सोचते हैं। हर बच्चा आप पर अपनी सोच डिक्लेयर करे ये जरूरी नहीं होता। बाद वक़्त माँ बाप सख्ती करते हैं तो इतनी सख्ती करते हैं कि औलाद करीब ही नहीं फटकती और वो दूर भागती है। जब वो दूर भागेगी तो इतनी दूर चली जाएगी कि फिर आपको नजर नहीं आएगी और वो आपसे वो बात भी छुपाएगी जो आपसे नहीं छुपानी चाहिए। इतनी भी नरमी ना हो, यानी ऐसा भी अंदाज ना हो कि औलाद अपनी बाउंड्री क्रॉस कर ले, क्योंकि एक हिजाब और एक इज्जत और एक मकाम और मर्तबा अपनी जगह पर होता है। क्योंकि ये तो बच्चा है ना, इसको तो नहीं समझ आएगी, हर चीज की तरबियत होती है। उस्ताद अगर अपने शागिर्द के कंधे पर हाथ रखे ना तो इसको कहते हैं शफकत, और अगर शागिर्द अपने उस्ताद के कंधे पर हाथ रखे तो इसको कहते हैं बदतमीजी, है ना। तो अब ये अंदाज औलाद तक पहुंचाना ये बहुत ज़रूरी है कि और कहाँ माँ बाप सख्ती करें, कहाँ माँ बाप नरमी करें, ये वालिदैन को समझने और सीखने की अशद ज़रूरत है। कहीं ऐसा ना हो कि जिस वक्त नरमी करनी थी उस वक्त सख्ती कर दी। आपने कभी नमक की जगह मिर्ची नहीं डाली होगी, कभी मिर्ची की जगह नमक नहीं डाला होगा, कभी आपने चाय में मिर्ची नहीं डाल दी होगी, और कभी आपने शरबत के अंदर कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं डाली होगी जो शरबत को ख़राब कर दे। तो जिस तरह खाना बनाने, काम करने के तरीके हैं, इसी तरह औलाद की परवरिश के भी अपने तरीके और अपने अंदाज हुआ करते हैं। तो आज ये हमने एक मुख्तसर सा अंदाज आपके सामने रखा है ताकि बच्चों की एक मेंटेलिटी हो, बच्चे भी समझें कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। अलबत्ता मिजाज में हमारे एतदाल बैलेंस होना चाहिए, और दुनिया भर के बच्चों को यही चाहिए कि अपने वालिदैन की इताअत करते रहें, फर्मा बरदारी करते रहें। अगर आप कहें कि माँ बाप सख्ती करेंगे तो हम बागी हो जाएंगे, आप क्यों बागी हो जाओगे? आप नहीं जानते कि माँ बाप ने आप पर सख्ती क्यों की, आपको क्यों रोका। क्योंकि जब माँ बाप रोकते हैं ना तो बुरा लगता है, माँ बाप जब रोकते हैं तो बुरा लगता है। अच्छा, आप में से किसी के घर में छोटा बच्चा है, बिल्कुल छोटा बच्चा, किसके घर में? आपके घर में। आपके घर में कभी वो क्रॉलिंग करते हुए बच्चा गरम पतीली की तरफ गया, गरम बर्तन की तरफ गया, आपने रोका कि जाने दिया? रोका। आपने रोका। क्यों रोका बेटा? अगर नहीं रोकते तो शायद वो पतीली को हाथ लगा लेता या गिरा देता, जिसकी वजह से उसे खुद भी नुकसान होता। अच्छा, उस बच्चे को पता है कि मैं पतीली को हाथ लगाऊंगा तो जल जाऊंगा? नहीं। किसको पता है? मुझे या वालिदैन? आपको पता है, ठीक है। क्योंकि आपकी और इनकी उम्र में फर्क है जी, आपके और बच्चे के तजर्बे में फर्क है जी। जिस तरह एक छोटे से बच्चे में और आप में कितना फर्क है, इससे ज्यादा फर्क आप में और आपके अम्मी अबू में है ना। हम नहीं जानते कि हम जो काम कर रहे हैं इससे नुकसान होगा, लेकिन हमारे माँ बाप जानते हैं कि हम ये काम करेंगे तो नुकसान होगा। तो इसलिए वालिदैन जब भी मना करें, चाहे वो नरमी से मना करें या सख्ती से मना करें, ये सब बातों का एटीट्यूड होता है बेटा, है? एक अंदाज होता है। बाद औक़ात वालिदैन का जो साउंड बॉक्स होता है वो थोड़ा सा नीचे होता है, मतलब कम होता है, कभी साउंड बॉक्स तेज होता है, यानी आवाज़ भारी होती है, कभी आवाज़ हल्की होती है, तो अलग अलग गला होता है। आप सबके भी गले अलग अलग हैं। आप भी कभी इसे नरमी से बात करोगे तब भी लगेगा कि लड़ रहा है? तो ये हर वक्त नहीं होता। तो कहाँ पर सख्ती करनी है, कहाँ पर नरमी करनी है, ये हमारे माँ बाप को पता है। औलाद ये डिसाइड नहीं करेगी कि हमारे माँ बाप को हमारे साथ सख्ती करनी चाहिए या नरमी करनी, ये डिसाइड कौन करेगा? वालिदैन करेंगे। और वालिदैन को चाहिए कि वो इस बात को बिल्कुल देख लें कि कहाँ नरमी की हाजत और कहाँ सख्ती की हाजत है। अब आप फरमाइए। हाजी साहब, एक सवाल है कि हम बच्चों को क्या माँ बाप से नाराज होने का हक है?
کہ ماں باپ اگر ہم پہ بہت زیادہ سختی کر رہے ہیں تو کیا ہم ان سے ناراض ہو سکتے ہیں؟ نہیں، اولاد کبھی بھی ماں باپ سے ناراض نہیں ہو سکتی اور ہونا بھی نہیں چاہیے. اولاد کو یہ رائٹ نہیں ہے کہ وہ اپنے والدین سے ناراض ہو جائے. اسے ہمیشہ والدین، کیونکہ اس کو اس بات کا جب بیٹا پتہ ہے نا اولاد کو کہ میرے ماں باپ ہمیشہ میرا بھلا چاہیں گے. کیا چاہیں گے؟ بھلا چاہے. یہ ہمیشہ میری بھلائی چاہتے ہیں. اگر یہ منع کر رہے ہیں نا، اس میں بھی بھلائی ہے. یہ ہاں کہہ رہے ہیں تو اس میں بھی بھلائی ہے. خرچی دے رہے ہیں، اس میں بھی بھلائی ہے. خرچی نہیں دے رہے تو اس میں بھی بھلائی ہے. جیسے میں نے آپ کو چھوٹے بچے کی مثال دی، تو یہ ہوتا، اب کسی چھوٹے بچے کے ہاتھ میں آپ پلیٹ لے لیں، یہ کانچ کی پلیٹ، وہ تو پھینک دے گا نا، آپ لے لو گے. کیوں؟ آپ کو پتہ ہے یہ ٹوٹ جائے گی. تو جس طرح ہمیں اپنے چھوٹے چھوٹے بھائی بہنوں کے مقابلے میں آپ کی عمر کے بچوں کو بھی تجربہ زیادہ ہے. تو سوچئے کہ ہمارے امی ابو کو تجربہ کتنا ہوگا، جبکہ آپ کے اور آپ کے چھوٹے بھائی بہنوں کی عمر میں 10 سال کا فرق ہوگا، 5 سال کا فرق ہوگا، ہے نا. اور آپ کے اور آپ کے ابو کی عمر میں 20 سال کا فرق، 25 سال کا فرق، 30 سال کا فرق، 40 سال کا فرق ہوتا ہے نا. تو 40 ایئر ایکسپیرینس ہے، 40 ایئر ایکسپیرینس بہت ہوتا ہے نا. پھر آپ اکیلے تو بچے ہو نہیں، آپ کی طرح اور بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے چھوٹے بھائی بہن ہوں گے، تو آپ کے امی ابو کو چھوٹے اور بچوں کا بھی تجربہ ہے، آپ کو تو ہے ہی نہیں. تو عموماً بیٹا ناراضگی جو ہے نا، یہ نہ کہنے پر، روکنے پر ہی ہوتی ہے نا. تو اس پر ضرور میں آپ کو عرض کروں گا کہ جب بھی والدین کسی کام کا نہ کہیں نا، تو ناراض ہوئے بغیر، جب آپ کا ذہن بن جائے گا نا کہ مجھے بات ہی میرے امی ابو کی ماننی ہے، صحیح، تو آپ کو مزہ آئے گا. امی میں جاؤں؟ نہیں جاؤ. نہیں جاؤں؟ ٹھیک ہے، آپ کہتی ہیں تو میں نہیں جاتا. آپ کو مزہ آئے گا. ابو میں کروں؟ نہیں کرو. نہیں کرو؟ ٹھیک ہے ابو میں نہیں کرتا. اچھا، سب دوستوں کو پتا ہوگا کہ یہ امی ابو کی بات مانتا ہے. جب بعضوں کا وہاں کیا تو دوست مذاق اڑاتے ہیں، ممی ڈیڈی والا، ممی ڈیڈی والا بولتے ہیں نا. تو آپ ان کو بولو کہ اللہ آپ کو بھی ممی ڈیڈی والا بنا دے، کیونکہ جو ممی ڈیڈی والا ہوگا اللہ کو راضی کرے گا تو اللہ اس کو جنت دے دے گا. سبحان اللہ، انشاءاللہ. کہ ماں باپ راضی ہوں گے تو جنت بھی مل جائے گی، ہے نا. کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ماں باپ کو راضی کرنا بھی ضروری ہے. ہاں، ماں باپ جہاں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی بات کریں گے تو ہم بات مانیں گے نہیں، مگر وہاں بھی ماں باپ سے لڑیں گے نہیں. ٹھیک ہے. اولاد جو ہے نا بیٹا، اولاد، بچے، یہ کس کی پراپرٹی ہیں؟ ماں باپ کی. آپ ہم اپنے ماں باپ کی پراپرٹی ہے نا. ہم کو ہمارے ماں باپ، اللہ نے ہماری پیدائش کا ذریعہ کس کو بنایا؟ ماں باپ کو بنایا. وہ ہمارے مالک ہیں. والدین، پیرنٹس ہمارے آنر ہیں، وہ ہمارے مالک ہیں. مالک ہمارے ساتھ جو کرے، ہم مالک کی کمپلین کسی سے تھوڑی کر سکتے ہیں. ہاں، ابو سے ابو کی بات کر لیں. ابو یوں تھوڑا پیار سے، امی منانا ہے، کوئی پرابلم ہے، کوئی شکایت ہے امی سے ابو سے، تو بات کرے. اور جب بھی امی ابو سے بچہ بات کرنے کے لیے آئے، میری امی ابو سے ریکویسٹ ہے، ان کی سنیں. چپ ہو جاؤ، بیٹھ ہو جاؤ، کوئی بات ایسا نہ کرے. وہ چلا تو جائے گا، پھر لوٹ کر نہیں آئے گا. اس کو بٹھائیں، اس کی سنیں کہ جہاں ہم سے مسٹیک ہوئی ہے ہم اس کو درست کریں. اور بچوں کو بہت زیادہ نرمی سے سمجھائیں. یاد رکھیے، اصلاح کا، ریکٹیفیکیشن کا جو پہلا اسٹیپ ہے وہ نرمی ہے، پولائٹنس. جب نرمی کے فوائد نہ ملیں یا نرمی کے اب نقصانات سامنے آئے تو اب نرمی میں کمی لائیں، ڈائریکٹ سختی نہ پیدا کریں. نرمی میں کمی لائیں، پھر ایک سٹیج آئے گا سختی کرنے کا. تب جا کر پھر یہ ایک سٹیج ہے، ڈائریکٹ پہلا اسٹیپ سختی نہیں ہوتا. اور اولاد بڑی ہوتے ہوتی ہے، ڈائریکٹ ایک ساتھ تھوڑی کوئی 15-20 سال کا بچہ ہو جاتا ہے، ٹائم لگتا ہے اس کو بڑا ہونے میں. تو انشاءاللہ اس سے آپ کو آپ کی اولاد کی محبت ملے گی، پیار ملے گا، اور اولاد آپ کا احترام کرے گی. ٹھیک ہے. آپ بھی کوشش کیجئے کہ اپنی اولاد کے دل میں آپ کی محبت بھی پیدا ہو، اور آپ بھی اپنی اولاد کے ساتھ اسی طرح انداز اختیار کریں جیسا انداز اختیار کرنا چاہیے. اللہ کرے کہ ہم سب
اپنے بچوں کی درست تربیت کرنے میں کامیاب ہو جائیں اور ہمارے بچے اپنے ماں باپ کا ادب کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ میری تمام والدین سے درخواست ہے کہ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک رسالہ ہے، بکلیٹ ہے، جس میں والدین اور اولاد اور زوجین کے حقوق، میاں بیوی کے حقوق وغیرہ کا بیان ہے۔ میرا مشورہ ہے کہ تمام پیرنٹس کو چاہیے کہ اس رسالے کو پڑھیں۔ آپ اسکرین پر یہ رسالہ دیکھیں اور اس رسالے میں موجود جو پوائنٹس ہیں، جو مدنی پھول ہیں، اس کو بھی آپ تھوڑا سا اسکرین پر آپ ملاحظہ کریں۔ یہ ایک جھلک میں آپ کو اسکرین پر دکھا رہا ہوں کہ اس کے مطابق اگر آپ نے اپنی اولاد کی تربیت کی، اپنی اولاد کو آپ لے کر چلے۔ 25 سفر اعلیٰ حضرت کے عرس کے موقع پر ہم نے کچھ پودے لگائے تھے، تو جب میں پودے لگائے تو اپنے اسلامی بھائی کو میں نے یہ عرض کی کہ جس طرح ایک بچے کی پرورش کے لیے اس کی نگہداشت کرنی پڑتی ہے، خیال رکھ، اسی طرح پودے کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے۔ تو جس طرح ایک پودے کا خیال رکھنا پڑتا ہے، اس طرح بچے کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے۔ زیادہ پانی دینے سے زمین برباد ہو جاتی ہے، پانی کم دو تو زمین اپنی کارکردگی پوری نہیں دیتی۔ لہٰذا اولاد کے ساتھ ایج وائز کیسے چلنا چاہیے اور اولاد کو کب کہاں ادب سکھانا چاہیے، یہ بھی پیرنٹس کے لیے بہت ضروری ہے۔ ہم بہت آگے جا کر اولاد کی تربیت کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ میری آپ سے درخواست یہ ہے کہ 2.5-3 سال کی عمر میں آپ ذہن بنا لیں کہ یہاں سے تربیت کا سیشن شروع ہو گیا۔ بالکل میں آپ کو واضح طور پہ کہہ رہا ہوں، 2.5-3 سال کی عمر میں یہ مطلب یہ جس حد تک سمجھنا شروع ہو چکا ہے، آپ اس کو اس حد تک سمجھانا شروع کریں۔ وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی فیس سیٹنگ سے سمجھ جائے گا، یعنی آپ کو شاید کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا، نہ سختی نہ نرمی، آپ اتنے بیلنس کے ساتھ رہیں گے، اتنے نیوٹرل بیس پر رہیں گے، بیٹا سمجھ جائے گا، آپ کا اولاد سمجھ جائے گی کہ میرے ابو میری امی کیا چاہتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں بہت ضروری ہیں اپنی اولاد کی تربیت کے لیے کہ آپ ان کو شروع سے ہی مینر سکھائیں، ایٹیکیٹ سکھائیں۔ اچھا، یہ اور بچوں کا ایک اپنی ایک سائیکی ہے کہ بچے جو ہے نا یہ سن کر کم دیکھ کر زیادہ سیکھتے ہیں۔ آپ کو دیکھ کر سیکھیں گے، آپ کے بیٹھنے کا انداز، آپ کے چلنے کا انداز، آپ کے کھانے کا انداز، آپ کے بولنے کا انداز، ایون کہ آپ کہیں بیٹا آپ یہاں آئیے، بیٹا آپ یہاں، تو آپ بیٹا سمجھ جائے گا کہ آپ کہہ کر بلانا چاہیے، آئیے کہہ کر بلانا چاہیے۔ تو جب آپ اس طرح کے لفظ یا ورڈ یوز کریں گے اپنے بچے کے ساتھ تو ڈیفینیٹلی اس نے آپ سے ڈسکس کرتے وقت بھی انہی ورڈ کو ہی ڈیلیور کرنا ہے کہ ڈبے میں جو چیز ڈالی جائے گی نا وہی نکلے گی۔ جیسا آپ شربت ڈالو گے تو شربت نکلے گا جگ سے، پانی ڈالو گے تو پانی نکلے گا، تو جو ہم ڈالیں گے وہ نکل رہا ہے۔ تو بہت بیسک چیز یہ ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور اس کی تربیت پر ہم کتنا ٹائم دے رہے ہیں، تو انشاءاللہ اس کا آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ پھر ہمارے چونکہ ایک تعلیمی اداروں کا انداز ہے، اسکول، کالج، یونیورسٹی، مدرسہ وغیرہ، یہ دیکھیں کہ آپ کے بچے کے استاد کون ہیں، یہ ضرور غور کریں۔ پھر جب بچہ گھر سے باہر نکلتا ہے دیکھیں کہ بچہ کس کے ساتھ اٹھ رہا ہے، بیٹھ رہا ہے، اسکول میں، مدرسے میں، اس کی دوستی کس کے ساتھ ہے۔ آپ نے تو اس کی تربیت کی، مگر یہ جہاں 7-8 گھنٹے اب گزار رہے ہیں نا، وہاں سے اس کی تربیت اور آپ کی تربیت میں فرق ہے۔ تو آپ اپنی تربیت کے مطابق اس کی گیدرنگ بھی، کیونکہ یہ وہ ایج ہے جس ایج میں یہ آپ کی انشاءاللہ مان لے گا، اس سے پہلے کہ اس ایج کی طرف جائیں کہ یہ اب آپ کی ماننے میں ریزسٹ کرے۔ لیکن میری تمام بچوں سے ریکویسٹ ہے، یہاں بھی بیٹھے ہیں اور جو مجھے چینل پر سن رہے ہیں، بیٹا امی ابو کی بات مانیں۔ یہ اگر کہتے ہیں کہ آپ اس سے دوستی چھوڑ دیں تو بیٹا چھوڑ دیں، یقین مانیں بیٹا امی ابو بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ آپ کس سے دوستی آپ کی اچھی ہے، کس سے دوستی بری ہے۔ اور ہمیں دوست اچھے ہی لگتے ہیں کیونکہ دوست نہ کبھی ڈانٹتا ہے نہ کبھی مارتا ہے، دوست تو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، گھماتا ہے۔ تو دوست ہوتا ہے، اچھل کود کرو، ماردار کرو، دوست کو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، دوست منع بھی نہیں کرتا۔ لیکن زیادہ تر بچے بیٹا بگڑے ہیں دوستوں میں، یہ یاد رکھنا، زیادہ تر بچے دوستوں میں بگڑتے ہیں۔ اور جب والدین منع کرتے ہیں نا تو ہم کیا کرتے ہیں، چپ چپ کر ملتے ہیں۔ اب ماں باپ وہاں سختی کریں گے تو ہمیں برا لگتا ہے،
تو جب ماں باپ نے نرمی سے سمجھایا تھا تو ہم مصیبت مان لیتے تھے، ماں باپ کو سختی کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ یہ یاد رکھیے گا، جب تک آپ نرمی سے مان رہے ہیں انشاءاللہ آپ کے امی ابو سختی نہیں کریں گے۔ تو اب امی ابو کو سختی سے روکنا ہے تو ہمیں نرمی سے ماننا ہے۔ آپ نرمی سے ماننے کی عادت بنا لو، انشاءاللہ امی ابو آپ کو سختی نہیں کریں گے۔ تو آپ نے نرمی میں ہی، پیار سے، نرمی سے، محبت سے، پولائٹلی انداز سے امی ابو کی بات ماننی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔